الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین انا خاطب النبیین لا نبی بعدی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شاہ احمد رضا حافظ بریلوی علیہ رحمۃ الرحمن کے فتح و رضویہ شریف سے عقیدہ ختم نبوت کی وضاحت جاری ہے۔ اللہ جل وعلا ہر حرف میں نور پیدا فرمائے اور ہمیں اسے دل میں جگہ دینے، اس پہ عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اعلیٰ حضرت عظیم رتبہ فرماتے ہیں کہ دوسرے الفاظ میں جو پہلے گفتگو ہو چکی ہے رسالت کے حوالے سے، نبوت کے حوالے سے، تو کہتے ہیں وہ ابھی عبارت اخرى، دوسری عبارت کے ساتھ، یعنی دوسرے لفظوں میں کہ معنی کی چار ہی قسمیں ہیں۔ یہ دوسرے لفظوں میں معنی کی چار قسمیں ہیں: لغوی، شرعی، عرف عام، عرف خاص۔ یہ چار ہی ہیں، عرف عام یا عرف خاص۔ یا عرف عام جو ہے جو عرف ہے وہ بعین ہی وہی معنی شرعی ہے، یعنی رسالت جو عرف عام میں ہے اور نبوت جو عرف عام میں ہے وہی معنی بعین ہی وہی معنی شرعی ہے۔ عرف عام میں بھی یہی ہے کہ نبی و رسول وہ بشر ہیں جن کو اللہ عز و جل نے اپنے احکام کو پہنچانے کے لیے بھیجا ہے، تو یہ عرف عام میں بھی ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں عرف عام یعنی چار ہی معنی ہوں گے، لغوی، عرف اور شرعی اور عرف عام یا عرف خاص۔ تو یہاں جو عرف عام ہے وہی بعین ہی شرع ہے، شرعی معنی ہے، جس پر کفر قطعاً حاصل، یعنی عرف میں بھی اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو کوئی اور معنی لیتا ہے تو قطعی طور پر کفر حاصل ہوگا، یقینی طور پر۔ اور ارادہ لغوی کا ادعا یقیناً باطل ہے، یعنی اب کوئی یہ کہے کہ یہ دعویٰ کرے کہ میں نے تو رسول کہہ کر اور میں نے نبی کہہ کر ادھر سے لغوی معنی مراد لیا ہے، یعنی بھیجا ہوا یا خبر دینا یا خبر لینا، تو یہ لغوی معنی دعویٰ کر کے لغوی معنی کا ارادہ کرتا ہے تو میں ایسا دعویٰ یقیناً باطل ہے، یقیناً باطل ہے، اور ایسا شخص یقیناً بچ نہیں سکتا، وہ مرتد ہے، اسلام سے خارج ہے۔ اب یہی رہا کہ فریب دہی عوام کو یوں کہہ دے، یعنی یہ دھوکے باز عوام کو دھوکہ دیتے ہوئے یوں کہہ دے کہ میں نے اپنی خاص اصطلاح میں نبی رسول کے معنی اور رکھے ہیں، یعنی اس نے اپنی ہی اصطلاح بنا لی ہے اور یہ ساری امت سے ہٹ کر، سارے علماء سے ہٹ کر، فقہاء کرام سے ہٹ کر ایک اپنی بدعت پیدا کرتا ہے اور اختراع یعنی اصطلاح اپنی بنا لیتا ہے اور اپنی سے ایک گھڑ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ رسول کے اور نبی کے معنی اور رکھے ہیں جن میں سگ اور خوک سے امتیاز بھی ہے، یعنی میں نے ایسا معنی خاص رکھ لیا ہے اپنی اصطلاح میں جس میں کتے سے اور گدھے سے فرق حاصل ہے، امتیاز حاصل ہے، یعنی سب پر پھر وہ لفظ رسول نہیں آئے گا جو اعلیٰ نے پیچھے گفتگو فرمائی۔ اور حضرات انبیاء علیہ السلام کے وصف نبوت میں اشتراک بھی نہیں، یعنی ایسا میں نے خاص معنی بنا لیا ہے اور ایسی اصطلاح قائم کر لی ہے کہ کھوتے گھوڑے میں فرق تو ہوگا، کتے خچے میں فرق ہوگا، اور وصف نبوت میں شریک بھی نہیں ہوں گے انبیاء علیہ السلام کے۔ تو عرض کہتے ہیں مگر حاشا للہ، ایسا باطل ادعاء اصلا شرعا عقلا عرفا کسی طرح بات شتر سے زیادہ وقت نہیں